حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی جو ہے شان نزول اس طرح بیان فرمائی، تفسیر کی کہ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا موازنہ کیا، جو ہے اندازہ لگایا کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، ہزار سال عمر، 500 سال عمر، 600 سال تک عمر، اتنی عمریں ہوتی تھی۔ اور حضور نے یہ اندازہ لگایا کہ جو پہلی امتیں ہیں ان کی عمریں زیادہ، اگر عمریں زیادہ ہیں تو میری امت کی عمریں کم ہیں۔ اب جس امت کی عمر کم ہو تو اس کی نیکیاں بھی کم ہوں گی، اور پہلی امت جو ہے ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ موقع ملا رب کی عبادت کرنے کا، تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی، ان کی نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ جب حضور کو یہ خیال آیا تو حضور کا چہرہ انور جو ہے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی تبدیل ہوا تو رب کی طرف جس سے جو ہے یہ آیت نازل ہو گئی، یہ سورت نازل ہو گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میرے نبی کو میرے رب نے ایک تحفہ دے دیا کہ امت کے لیے یہ تحفہ لے لو کہ اگر پہلی امتیں ہزاروں سال عبادت کر جو ہے ہزاروں سال مشقت کر پریشانی اٹھا کر اتنی نیکیاں کماتی تھی، اتنی ثواب کماتی تھی، جا میں نے تیری امت کو جو ہے ایک لیلۃ القدر رات ایسی عطا کر دی، اگر اس وہ رات کے اندر جا کر جو ہے صرف نوافل ادا کریں گے، رات کو جا کر جو ہے درود پڑھیں گے، کوئی بھی ذکر کریں گے، میں پروردگار 1000 مہینوں سے 1000 سالوں سے زیادہ ان کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا نبی کتنا محبوب ہے اور نبی کو امت کتنی محبوب ہے۔ آج ہم امت اس نبی کے امتی ہیں کہ جو نبی اگر ہماری طرف دیکھے، ہمارے اعمال کی طرف، اگر اس نبی کو یہ لگے کہ ان کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو اس نبی کا چہرہ متغیر ہو جائے، اس نبی کے چہرے کا جو ہے رنگ تبدیل ہو جائے۔ آج ہم امت سوچیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 30 دن کا ہمیں رمضان عطا کیا، کیا ہم اس میں پورے روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نماز تراویح مکمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے یہ اس چیز کا جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ پاکیزہ رات ہے، اس کو ضائع ہم نے نہیں کرنا ہے۔ کل اپنی مساجدوں کے اندر رات کو عبادت کرنی ہے، جو ہے صبح جو ہے فجر کی نماز اپنی مسجدوں کے اندر ادا کر کے جانا ہے، تاکہ اس رات کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو سکیں، تاکہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ نہیں کہ رات کو ہم مسجد کے اندر گئے، 10-11 بجے جا کر وہاں پر نماز تراویح پڑھی، 2-3 باتیں سنی، اٹھے آ کر سو گئے، کیا فائدہ؟ ہم نے تو اس کی قدر کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس رات کے اندر جاگتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور جو ہے قرآن مجید لوح محفوظ پر جو ہے وہاں سے جو ہے نازل ہوا، تو وہ بھی جو ہے 27ویں شب ہی کے اندر نازل ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈے لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبز جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور فرشتوں کے سردار ہیں اور زمین پر اتر آتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر جو ہے نصب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کعبہ شریف کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں۔ کتنے بازو ہیں؟ 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جو 2 بازو ہیں وہ صرف شب قدر میں کھلتے ہیں، اور وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں، مشرق میں اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان
آج کی رات قیام کرے یعنی جاگے، یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو، ان کی دعا پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جس بندہ مومن کی جو ہے دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں، کیا پھر وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ بندہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے، اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگے، چاہے دنیا کے لیے دعا مانگے، جائز کام کے لیے مانگے، حرام کے لیے نہیں، جائز کے لیے، تو پھر وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی، قبول ہو سکتی ہے۔ اب کوئی بندہ لالچ کی خاطر آئے، جناب والا میرا 2 نمبری کام چل جائے، میرا کاروبار چل جائے، میرا یہ چل جائے، میرا فلاں چیز چل جائے، نہیں، ایسے شخصوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اب